ایڈیٹرز کلب کے ان سے دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا شراری صاحب خود بھی بڑی زبردست شخصیت ہے. ابھی منظر نقوی صاحب نے ان کے لیے بہت زبردست الفاظ کہے. تو اب میرا بھی فرض ہے کہ میں اپنے بھائی منظر نقوی کے لیے اسی طرح گفتگو کا آغاز کروں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ منظر نقوی صاحب اور ان سے کچھ قدم آگے میری بہن مسز منظر نقوی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا آئیڈیا اور یہ سارا آپ سمجھ لیں کہ ارینجمنٹس کے پیچھے جو وہ کہتے ہیں نا ایک دماغ ہے نا، وہ ہماری بہن کا ہے. تو ان کے لیے زیادہ تالیاں بجائیں. اور یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ بی بی ماہم کے مزار پہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی دفعہ ان کی حاضری ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سعادت بار بار نصیب کرے کہ وہاں پہ 25 رجب کو جو جلوس جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پہ ہوتا ہے، اس کا تابوت جو ہے جس طرح منظر نقوی صاحب نے بنایا نا، وہ میرے سامنے انہوں نے سیکھا بنانا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم رستے میں آ رہے تھے، میری مسز میرے ساتھ تھی، تو ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ جو ڈیڈیکیشن جو ہے منظر بھائی اور مسز منظر نقوی نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے. ان کے جو بھی ان کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی تمنائیں ہیں، مولا ان کو قبول فرمائے اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے. بی بی ماہم کی جو سالانہ، اب یہ چوتھی سالانہ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. جناب ڈاکٹر سعید طالبینیہ صاحب، جناب منور مہیسر صاحب، آپ کا بھی بڑا اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. ستار دس صاحب جو ریسرچ ان کی اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری ایک ریسرچ ہے، پورے سندھ کے اوپر جو کام کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے جو شعراء حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کمال امروہی صاحب، جاوید منظر صاحب، آغا ناصر صاحب اور ضیاء صاحب اور کشور ادیر جعفری صاحب، ہمارے بھائی مظہر رضا جعفری صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں. زبردست ماشاءاللہ آپ کی آمد ہوئی ہے. جاوید ملک صاحب آئے ہیں اور زیدی صاحب بیٹھے ہیں. اور ایک دو نام بڑے زبردست منظر صاحب نے اس دفعہ، چونکہ یہ بین المذاہب کی ہم آہنگی کے حوالے سے ہے، تو پاسٹر عتیق کیسر صاحب، سردار امر سنگھ صاحب اور پنڈت مکیش کمار صاحب. یہ بہت زبردست پروجیکٹ جو تھا، اس کو جس طرح منظر صاحب نے ڈیزائن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سروس ہے، نہ صرف بی بی ماہم کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے حوالے سے. کہ پاکستان کی جو فضا ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کس طرح جو ہے وہ مقدر ہوئی ہے. پارا چنار کے حوالے سے آپ کے سامنے خبریں ہیں، اور پارا چنار میں کس طرح ایک کافی انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے. اس ساری صورتحال میں جو اتحاد بین المذاہب اور اتحاد بین المسلمین دونوں کی جو ضرورت ہے وہ پاکستان میں پہلے سے زیادہ ہے. اور لیکن انفارچونیٹ کیا ہے؟ انفارچونیٹ یہ ہے کہ شر پسند عناصر، جبکہ ریاست کا یہ بہت کیٹیگریکلی یہ بار بار سٹیٹمنٹ ہے، اور حکومتوں کا ہماریوں کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے، اس میں منور مہیسر صاحب کی خدمات بہت شاندار ہیں. چونکہ ہم ڈے ٹو ڈے ان سے جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں کہ کس طرح کچھ شر پسند عناصر جو ہیں بی بی ماہم کے مزار اقدس کی تعمیر میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. وہ جو چیز اس وقت ہو رہی ہے کہ جیسے ہی تعمیر کا کام شروع ہونے لگتا ہے، اور اس میں حکومت سندھ بہت کوشش کر رہی ہے کہ یہ تعمیر جو ہے اپنے
پایہ تکمیل کو پہنچے اور پرامن طریقے سے جو ہے اس میں جو ہے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں۔ اسٹار 10 صاحب پوری حیدرآباد اور میرپور خاص کے لوگوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، لیکن وہ عناصر جو خاص طور پر اس فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم یہاں پہ مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے اس کے لیے ایک منظر صاحب سے ڈسکس کیا تھا، تو ایک میں نے قرارداد لکھی ہے، آپ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست اس کی تائید کریں گے، اور وہ میں پڑھوں گا آپ کے سامنے اور آپ کی تائید چاہوں گا۔ شاہد صاحب اجازت ہے؟ قرارداد یہ ہے معصومہ سندھ بی بی ماہم کے حوالے سے۔ معصومہ سندھ بی بی ماہم حضرت خدیجہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں منعقد ہونے والی کانفرنس کے شرکاء، اکم کوٹ میں معصومہ سندھ کے مزار اقدس کی تعمیر میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ معصومہ سندھ کے مزار اقدس کی تعمیر میں حکومت پاکستان اور عزادار کمیٹی کی کاوشوں کو سراہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ مزار اقدس کی تعمیر میں حائل ہر رکاوٹ کو دور کیا جائے، شر پسند عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے تاکہ صوبہ سندھ میں امام زادی کی درگاہ شایان شان طریقے سے تکمیل پا سکے جو اہل اسلام کے لیے مرجع خلائق ہے۔ آپ کی تائید ہے؟ بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ آخری چند جملے اس حوالے سے کہ پاکستان کی سرزمین اس حوالے سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوش بخت ہے کہ 2 امام زادیاں ہماری سرزمین پہ ہیں، جناب رقیہ بنت امام علی علیہ السلام لاہور میں اور جناب خدیجہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سندھ میں۔ تو ہمیں تو اس سعادت کو اس طرح اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور عقیدت کے ساتھ کہ وہ ہماری مہمان ہیں، اور اگر کوئی اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے لڑنے کی بجائے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے یہ رسول زادیاں ہیں، اور آل رسول کا جو خاندان ہے، جو آل رسول ہیں، ان کا احترام اس وقت وہ واجب ہے۔ وہ یہ نہیں کہ آپ سے کوئی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کا احترام کریں، وہ اس وقت تک۔ اب آپ دیکھیں اجر رسالت کیا ہے، رسول پاک نے کیا کہا تھا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، فقط یہ کہ تم میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ تو جو رسول کی بات نہیں مانتا تو میرا خیال ہے اسے تو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز ان لوگوں کو، ان کی جہالت ہے جو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی وہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کے کوئی ذاتی لالچ ہو سکتے ہیں، ان کی جہالت ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب پہ، اور میں شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا کہ وہ بھی دیکھیں کہ آل رسول کی مودت میں یہاں تشریف لائے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو ہم سب پہ فرض ہے، آل رسول کی اطاعت بھی فرض ہے اور ان کا احترام بھی فرض ہے۔ امید ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے، اس کانفرنس سے جو میسج جائے گا اس سے اس شرپسند عناصر کو سمجھنے کا یہ موقع ملے گا کہ امام زادیوں کو کس طرح ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔